ہے، یہ تعلیم ہے، یہ مشورے ہیں، ان میں چلنا ہے اور ان میں چلتے چلتے مرنا ہے. کوئی کمپنی تو ہے نہیں، نہ اس کا کوئی ممبر ہے، نہ اس کی کوئی وزارت ہے، نہ کوئی صدارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کسی نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ حضرت جی ہیں. فرمایا حضرت جی میں تو اپنے عملے کی وجہ سے ہوں، میرا عملہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے اس کی خوبیاں تلاش کرو اور قربانیاں یاد کرو. اس کی قربانی کیا ہے؟ تو جنازہ لایا گیا، لیکن جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا، اتنا برا آدمی جو اپنی برائیوں میں مشہور تھا. حضرت عمر نے روک دیا آپ کو کہ یا رسول اللہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے جنازے پر کھڑے ہوں، آپ تشریف لے جائیے، اس کی نماز ہمیں سے کوئی پڑھا دے گا، آپ خود پڑھائیے. آپ نے اتنا سنتے ہی فوراً اعلان کیا مجمع میں، بھائی لوگوں تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا ہے یا رسول اللہ اس نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. یہ درجہ ہے اس کا. ایک خوبی تلاش کرا یہ اعلان کر کے صحابہ کے درمیان، اور فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو. ولیکن سل عن الفطرہ کہ ہاں فطرت کے بارے میں سوال کر سکتے ہو کہ جنازہ مسلمان کا ہے غیر مسلم کا ہے، اتنا پوچھ سکتے ہو، لیکن تمہیں اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں. پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے حضور کو پیچھے ہٹا دیا اور نماز پڑھائی. تو میں ایک بات عرض کر رہا، اکرام یہ نہیں کہ پانی پلا دو، کھانا کھلا دو. یہ اکرام تو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے، اور ایسا کرتے تھے جیسا کیا مسلمان کرے گا آج کسی مسلمان کا، جو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے. جہجہ غفاری کئی دن تک آپ کے گھر کا سارا کھانا خود کھا جاتا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا اس وقت. صحابہ نرم ٹکڑا چھانٹ کے مشرک قیدی کو دیتے تھے، اس لیے وہ اسلام لاتے تھے کہ مسلمان کا معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا مہمان ہے، بڑے قید میں ہو. جو نرم ٹکڑا صحابی کے ہاتھ میں آوے وہ سب سے پہلے مشرک کو پیش کرے کہ لو اس کو کھلاؤ، ہمارا مہمان ہے. کہ ایسا مشرک کیوں نے اسلام لاوے کہ جس کو نرم ٹکڑے تلاش کر کے روٹی کے کھلائے جاویں. تو سمجھنا چاہیے کہ دعوت کا کیا مزاج ہے، کہ دعوت کے اندر بہت وسعت ہے. داعی کا دل تو عالم سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. داعی کا دل بہت وسیع ہوتا ہے. تنگ دلی سے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے امت کبھی نہیں بنتی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کے قصے اور آپ کے اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملے. کہ ایک نے یہودیہ نے آپ کو زہر دیا، فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے بتا دیا کہ اس میں زہر ہے تو اس سے کیا بدلہ لینا، یہودیہ سے چھوڑو. ایک نے آپ پر سحر کیا، اللہ نے بتا دیا فلاں نے کیا ہے، صاحب نے کہا دیکھیں کہ نہیں چھوڑ دو، جب اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا تو کیا ضرورت بتانے کی کس نے کیا. زہر کا اثر بھی آپ پر ہوا، سحر کا اثر بھی آپ پر ہوا، لیکن درگزر کر دیا کہ معاف کر دو. اس لیے میرے دوستو عزیزو یاد رکھنا کہ اس امت کو اجتماعیت کے اسباب دیے گئے ہیں. اس امت کو اجتماعیت کے اسباب دیے گئے ہیں. ایک سو اجتماعیت کے دیا گیا کہ نبی جی آپ نرم ہو کر رہیے، اور دوسرا اجتماعیت کا حکم یہ کا عمل یہ دیا گیا کہ آپ درگزر کیجئے، اور تیسرا عمل یہ دیا گیا کہ آپ ایمان والے کے لیے استغفار کیجئے، اور چوتھا کام یہ بتایا گیا کہ آپ ساتھیوں سے مشورہ کیجئے. یہ چار کام بتائے گئے ہیں اجتماعیت کے لیے. یہ اللہ کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، تفرق کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہے. کیونکہ تفرق کا جو اثر ہے وہ تو یعنی نسلوں تک کو برباد کر دیتا ہے. یہلک الحرث والنسل.
اور اجتماعیت کے اثرات کہ اللہ کی مدد ہے اجتماعیت کے ساتھ، ید اللہ علی الجماعہ. میں اس کو ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مسجدوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک مسجد ضرار اور ایک مسجد قبا. ایک مسجد کی تو بنیاد تقوی پر، ایک مسجد کی بنیاد تفریقے پر. اللہ نے فرمایا نبی جی آپ مسجد قبا ضرور جایا کریں اور وہاں عبادت کیا کریں. اور مسجد ضرار کے فرمایا کہ یہاں ہرگز قدم مت رکھنا، حالانکہ یہ بھی مسجد ہے. چند لوگوں نے ایمان مسلمانوں سے الگ ہو کر تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ جگہ بنا لی کہ ہم یہاں الگ کام کریں گے، حالانکہ مسجد ہے، دونوں مسجدیں ہیں، لیکن انہوں نے مسجد بنائی ہے تفریقی کی بنیاد پر. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی آپ اس مسجد میں ہرگز قدم نہ رکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو. اس کو جلا دیا گیا. یہ پورا واقعہ لکھا تھا مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں. تو وہ گئے اور انہوں نے کچھ ایندھن اکٹھا کیا اور اس کو آگ لگا دی. جو لوگ وہاں جمع تھے وہ بھاگ گئے، وہ ختم ہو گئی مسجد، جگہ خالی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا ایک صحابی زید بن عاصم سے کہ تم یہاں گھر بنا لو. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ سے کہا یہاں قدم نہ رکھیں اور میں یہاں گھر بنا کے ہمیشہ رہوں. میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا، میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا. ہاں فلاں صحابی ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے مکان کی، ان کو دے دیں. آپ ان کو بلایا، ان کو بلا کے فرمایا کہ یہ جگہ تم لے لو. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں گھر بنا لیا، مگر جب تک میں اس گھر میں رہا اس مسجد کی جگہ پر جہاں امام والے کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ جگہ بنائی گئی تھی، فرماتے ہیں کہ میں جب تک اس گھر میں رہا میں بے اولاد رہا، مجھے اولاد نہیں ہوئی، اور میرے اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی کسی کبوتر نے وہاں گھونسلہ نہیں بنایا اور کبھی کسی مرغی نے انڈوں میں سے بچے نہیں نکالے. اتنی نحوست تھی افتراق کی، اتنی نحوست تھی افتراق کی کہ نہ ان کو کوئی اولاد ہوئی، نہ کسی